اس پاس سے علی ذرا آل جہاد آل جہاد آل جہاد آل جہاد آل جہاد آل جہاد. مزید آواز بلند ہو سکتی ہے. چہروں پر جلال اسلام نظر آنا چاہیے. آنکھوں سے ایسے پتہ چلے خون نکل رہا ہے. آل جہاد آل جہاد آل جہاد آل جہاد. اور یہ بات بالکل اپنے ذہنوں سے نکال دیں. خصوصاً اس محلے سے میں مخاطب ہوں. مساجد میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن بھی بیان کریں گے رسول اللہ کا. اور یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ مجھے علامہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے ادھر کھڑے ہو کر مخاطب کرنا ہے. سب پتہ ہے. اپنے علماء کی حفاظت کریں, اپنی مساجد کی حفاظت کریں. ہم نے تو فلسطین جا کے جمعہ پڑھنا ہے. ایسے علماء اللہ کے ساتھ کھڑے ہوا کریں. یہ قرآن بتائیں گے, رسول اللہ کا فرمان بھی آپ کو سنائیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. صرف 3 آیات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن جب صحیح پڑھایا جائے, لوگوں کی طبیعتیں دیکھ کے نہیں بلکہ اسلام کے مزاج کے مطابق اگر قرآن پڑھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا جائے تو ڈھیل لگتی کوئی نہیں. دیر لگتی دیر لگتی ہاتھ جا کے آنکھوں دیر لگتی دیر لگتی اے سنگیوی آنکھوں دیر لگتی. ہم تو کہتے ہیں آج جمعرات ہے, آج رات ہمارے حوالے کرو. صبح جمعہ ہم نے بیت المقدس میں نہ پڑھایا تو ہمارا نام بدل دینا, کیونکہ ہم نے قرآن اس مدے کلندر سے پڑھا ہے جس نے لوگوں کی طبیعتیں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھا, یا لوگوں کی طبیعتیں دیکھ کے شریعت بیان نہیں کی, جس نے قرآن بھی ویسا بیان کیا ہے جیسا مزاج جناب صدیق اکبر کا تھا, جیسا مزاج جناب فاروق اعظم کا تھا, جیسا مزاج جناب عثمان غنی کا تھا, حیدر کرار کا تھا, جناب حضرت امیر معاویہ کا تھا, امام حسن و حسین کا تھا, صحابہ کا تھا, ائمہ اربعہ کا تھا, تابعین کا تھا, سلف الصالحین کا تھا, خواجہ مہر علی کا تھا, ایک پیر ہند الولی کا تھا, داتا علی حضرت کا تھا. وہ اسلام کیا ہے؟ خلاصتاً آپ کو عرض کر دیں, ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح سنا کریں. ہم سے کسی کی ٹیسی نہیں ہوتی, ہم سے کسی کی کاسا لیسی بھی نہیں ہوتی. ہم صرف اس محبوب کے غلام ہیں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, پھر یہ ساتھی بھی نہ ہو, میں بھی نہ ہو, خون بھی نہ ہو, بس توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور اگر ہم سے عزت کروانا چاہتے ہو تو وہ بھی سن لو. بہت سادہ سائز اور کوثر اصول دوستی اپنا, جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. ہمارا مزاج کبھی تبدیل ہونے والا, سارے بولو یار توجہ کے ساتھ, ہمارا مزاج تبدیل ہونے والا پیسے والے سنگیت لوگ دی 2 منٹ تشریف رکھتے ہیں. حضرات توجہ سے کہیے سبحان اللہ, ہم ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ. رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. فرمایا جو حکومت رب کے قرآن کے مطابق نہ کرے, فرمایا وہ ایماندار نہیں ہے, کافر ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایک مقام پر فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فرمایا کافر ہے, ظالم ہے, اور سب سے بڑا فاسق ہے. سب سے بڑا کیا ہے؟ فاسق ہے. سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا کیا ہے؟ کون سا بندہ جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا, جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا. اب یہ قرآن کی آیت اگر منبر پر پڑھی جائے تو علامہ اذہان سلطانی صاحب کو بندے آ کر کہتے ہیں جی آپ نے منبر پر یہ بیان کر دیا, آپ مسجد میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کھولو بیٹھک اپنے گھر کی, تمہاری ماں بہنوں کے سامنے ہم ایسی باتیں کریں. ہم نے جب بھی قرآن بیان کرنا ہے مزاج اسلام والا ہوگا اور زبان جناب صدیق اکبر والی ہوگی. ہم صدیق اکبر کی صداقت کے بارے سے, فاروق اعظم کی عدالت کے بارے سے, عثمان غنی کی حیا کے بارے سے, مولا علی کی شجاعت کے بارے سے. ہمیں کوئی آ کر نہ سکھائے کہ آپ نے مسجد میں کیا بیان کرنا. ہم بیان وہی کریں گے جو قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے. علامہ صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ کو ضرورت پڑی انشاءاللہ ہم سر کے بھائی چاہ کر آپ کی حفاظت کریں گے. اور آپ حضرات بھی کان کھول کر سن لیں.
جن لوگوں کو شاہ صاحب بھی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا سیدھا نہیں آتا، کلمہ پڑھنا سیدھا نہیں آتا، نہیں وہ علماء کو آ کر سکھاتے ہیں کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے ممبر پر، آپ ڈٹ کے حضور کے دین کی بات کیا کریں جیسے کرتے ہیں، ہم آپ کے شامل بشانہ کریں اور خون کے آخری قطرے تک آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ مسجد کسی کے پیو کا گھر نہیں، رب کا گھر ہے۔ یہ کس کا گھر ہے جی؟ رب کا گھر ہے۔ سارے بولو کس کا گھر ہے؟ رب کا گھر ہے۔ رب کا گھر ہے اور یہ رب کے فقیر ہیں، ان فقیروں کو چھیڑا نہ کرو۔ آٹے نان فقیراں دے رہن والا منہ تے منہ ڈگدا ہے کبھی بچدا نہیں، جھوٹا کنا بھی چادر چالاک ہوے میرے آقا دی نظراں چ جچدا نہیں، نا معقول بندے نے استاد بن فرق جان دے ہیرے تے کچدا نہیں، اوے کتے بھونکدے رہے ہزار سجن آٹا کبھی فقیراں دا کھٹدا نہیں۔ یہ آپ لوگ دیکھ چکے ہو، بڑے بڑے فرعون اپنے وقت کے آج جیلوں میں سڑ رہے، ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والے اور حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ستانے والے، آج سلافوں کے پیچھے نام تک کوئی نہیں جانتا۔ ہمارا مزاج کبھی تبدیل ہے نہیں، کوئی حادثہ کیا کوئی یار ہمارا مزاج کبھی تبدیل ہے نہیں، ہمارا مزاج کبھی تبدیل ہے نہیں۔ سارے بولے مجھے شک پڑتا ہے جب آپ لوگ ایسی بات سن کر پھر ڈھیلے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا تو اٹھ کے باہر چلے جائیں یا حضور کے دین کی بات دلیری کے ساتھ کیا کریں۔ تم آپ بلند کر کے کہو کہ ہم دین کی بات ویسے کریں گے جیسے اسلام کا مزاج ہے۔ بے شک انشاءاللہ چاہو سارے چاہو بھائی، ہم دین کی بات ویسے کریں گے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ہم کسی کی مذمت نہیں کرتے، ہمیں قرآن نے مرمت کا حکم دیا، 500 آیتیں رب نے مرمت کے لیے نازل کی ہے۔ میں مرمت کرو، جدھر ملتے ہیں ان کی مرمت کرو۔ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدحو سنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی نبی ہم کیا کریں گے، اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے۔ کرم کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ اور وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ کہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ دیا کریں۔ ساتھ ہی آپ نے تنخواہ کے والے سے بھی پریشان نہیں ہوں، اگر آپ کو تنخواہ کوئی نہ دے، تنخواہ یہ حضور کے غلام آپ کو دیں گے۔ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ آج جاؤ جگہ استادہ نال کھلتے رہتے اسلام کے لیے ہم نے مساجد، اپنی مساجد دوسرے لوگوں کے حوالے کرنی ہے، اپنے علاقے کے غیر مند علماء کی حفاظت کریں۔ یہ مساجد جس کو اور کئی بار جگہ نہیں ملتی وہ مسجد میں آ کر بدمعاشی بنا دیتا، مسجد میں آ کے ٹھیکیداری کرتا۔ یہ دین کسی کے ٹھیکیداری کے لیے نہیں آیا، یظہرہ علی الدین کلہ، باقی دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا۔ خدا ان علماء کی بھی حفاظت کریں جب بھی آواز دی جائے، اور انشاءاللہ استادوں کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ بنا یہ فقیر ہاتھ اٹھا کر اس مسجد میں اعلان کرتا ہے، استادوں کی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہیں جب تک یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حفاظت کریں۔ آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں؟ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں؟ استادوں کی بھی حفاظت کریں اور استقبال کریں سیدزادے کا۔ نعروں کی گونج میں نعرہ ایسا بلند ہو کہ پتہ چلے کہ اگر کل ہم اعلان کریں بیت المقدس جانے کا، ہم سب ادھر تیاری کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ زندگی کیوں نہیں آتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، ہم سب نبی جان، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔